بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کے متن عقیدۃ اہل سنت والجماعہ کی شرح کی مجالس جاری ہیں۔ آج کے سبق میں ہم ایمان کے ارکان میں سے ایک انتہائی اہم رکن ایمان بالقدر کے بارے میں بات کریں گے۔ مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، ہم ایمان لاتے ہیں تقدیر پر، اس کے اچھا اور برا ہونے پر۔ وَهُوَ تَقْدِيرُ اللَّهِ تَعَالَى لِلْكَائِنَاتِ حَسْبَ مَا سَبَقَ بِهِ عِلْمُهُ وَاقْتَضَتْهُ حِكْمَتُهُ، اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا کائنات کا اندازہ لگانا، کائنات کے بارے میں پہلے سے ہر چیز کو مقرر کر دینا اور طے کر دینا ہے اپنے علم کے مطابق، اپنے علم سابق پہلے سے موجود اپنے علم کے مطابق اور اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا مسئلہ، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم کامل اور اللہ تعالیٰ کے علم سابق، اس پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان تقدیر پر ایمان رکھے۔ اور اس بارے میں بہت سارے گمراہ گروہوں نے اہل سنت کے ساتھ اختلاف کیا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو حوادث کا علم حوادث کے ہونے کے بعد ہوتا ہے، یعنی کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ کو اس کے مرنے کا علم ہوتا ہے، جب کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو اس کے یہ کام کرنے کا علم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی جب زمین میں کی جاتی ہے، جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ کسی بندے کا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی نہیں چاہ رہا ہوتا اور بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور اسی طرح دیگر لوگ جو ہے وہ اس باب میں گمراہی کا شکار ہوئے۔ ان کے مقابلے میں بعض لوگوں نے انسان کو مجبور محض بنا دیا، اور ان کے ہاں انسان کی حرکت اور انسان کے اعمال، ان کی حیثیت صرف اس طرح رہ گئی کہ جس طرح ہوا چلنے سے درختوں کے پتے جو ہے وہ ہلتے ہیں، یا جس طرح انسان کو رعشہ طاری ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے اور انسان کا اس پر اختیار نہیں ہوتا۔ تو یہ دونوں طرح کی گمراہیاں اور یہ دونوں طرح کی انتہائیں یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مسئلے میں غلطی کھانے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے علم کے معاملے میں غلطی کا شکار ہونے کی وجہ سے ہوئیں۔ تو اسی لیے اہل سنت کے عقیدے میں تقدیر پر ایمان بھی شامل ہے، اور مؤلف رحمہ اللہ خود وضاحت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے۔ مؤلف کہتے ہیں وَلِلْقَدَرِ أَرْبَعُ مَرَاتِبْ، تقدیر پر ایمان لانے کے 4 مرتبے ہیں، 4 مراتب ہیں۔ المرتبۃ الاولی العلم، سب سے پہلا مرتبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے، اس کائنات کی تخلیق سے پہلے سے اس کائنات کے وجود کا، اس کے وجود میں ہونے والے ہر واقعے کا، ہر واقعے کی جزئیات اور تفصیلات کا اللہ تعالیٰ کو پہلے سے کامل علم تھا۔ اس کو علم تھا کہ کون کون پیدا ہوگا اور کون کون پیدا ہو کر کیا کیا عمل کرے گا، کیا کیا قول کرے گا، وہ کیا کیا اس سے صادر ہوگا، اور وہ کب مرے گا، اور اس کی موت کے بعد اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں پہلے سے اللہ تعالیٰ کے علم کامل کے اندر موجود تھیں۔ تو تقدیر کے 4 مراتب میں سے پہلا مرتبہ علم کا ہے۔ مؤلف کہتے ہیں المرتبۃ الاولی العلم، فنؤمن بان اللہ تعالی بکل شیء علیم علم ما کان، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ اس چیز کو جانتا ہے کہ جو ہو چکی ہے، وما یکون، اور جو کچھ ہوگا، وکیف یکون، اور کیسے ہوگا، بعلمہ الازلی الابدی، وہ اپنے ازلی اور ابدی علم کے ذریعے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ فلا یتجدد لہ علم بعد جہل، اللہ تعالیٰ کے لیے علم میں تجدد نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ معنی یہ ہے کہ ایک انسان کو کل ایک چیز معلوم نہیں تھی، آج اسے معلوم ہو گئی، یہ علم میں تجدد ہے۔ پہلے انسان ایک چیز کو نہیں جانتا تھا، آج اس کو معلوم ہو گیا، یہ اس کے علم میں ایک نئی چیز کا اضافہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تجدد نہیں ہوتا کہ پہلے اللہ تعالیٰ ایک چیز کو نہیں جانتا تھا اور پھر وہ جاننے لگا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وَلَا يَلْحَقُهُ نِسْيَانٌ بَعْدَ عِلْمٍ، اور نہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو جان لے اور اس کے بعد بھلا دے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے
اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ مکمل ہے اور اس میں کسی بھی قسم کا خلل اور نقص نہیں ہے، تو اس کا لازم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ماضی اور اللہ تعالیٰ کے لیے مستقبل اور مستقبل میں کیا ہوگا اور کیسے ہوگا، یہ سب چیزیں یکساں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تمام چیزوں کا علم جو ہے وہ برابر ہے، اس کے لیے ماضی اور حال اور مستقبل یہ تمام اس کی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان تمام میں ہونے والے واقعات اور حوادث کو، ان کی کیفیات کو خوب جانتا ہے۔ اور المرتبۃ الثانیہ، تقدیر کا دوسرا مرتبہ ہے الکتابہ، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس علم کامل کو، اپنے اس علم سابق کو، جو اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا کہ اس کائنات میں کون کون آئے گا اور وہ آ کر اس کائنات کے اندر کیا کیا کرے گا، اپنی مرضی سے، اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو چونکہ پہلے سے یہ علم تھا تو اس نے اپنے اس علم سابق کو لکھ بھی رکھا ہے۔ المرتبۃ الثانیہ الکتابہ، فنؤمن بأن اللہ تعالی کتب فی اللوح المحفوظ ما هو کائن الی یوم القیامہ، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ان تمام چیزوں کو جو کہ قیامت تک ہونے والی ہیں لکھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہونے والا ہے اللہ اس کو جانتا بھی ہے، اور یہ سارے کا سارا کتاب میں لکھا ہوا بھی موجود ہے۔ ان ذلک فی کتاب، اور اگر تمہیں لگے کہ یہ کام تو بڑا مشکل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو یاد رکھو کہ ان ذلک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ بالکل آسان ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ اس کائنات کے تمام تر واقعات کو پہلے سے جانتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ تمام تر واقعات کو پہلے سے لکھ رکھا ہے۔ المرتبۃ الثالثہ، اور تیسرا مرتبہ تقدیر کا وہ ہے المشیئہ، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت۔ فنؤمن بأن اللہ تعالی قد شاء كل ما في السماوات والارض لا يكون شيء الا بمشیئته ما شاء اللہ كان وما لم يشأ لم يكن، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چاہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کوئی چیز بھی واقع نہیں ہوتی، اور جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ تو اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے بغیر کوئی چیز بھی نہیں ہوتی۔ انسان کا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا یا اللہ تعالیٰ کی معصیت کرنا، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہی ہوتی ہیں۔ انسان کی مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے، اور انسان کی مشیت وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت اور اس کے تابع ہے اور اس کی پابند ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کی مشیت وہ اللہ کی مشیت سے آزاد ہو جائے، جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں، اللہ تعالیٰ کی مملکت میں ایسا کچھ بھی ہوتا ہے جو اس کی مشیت کے خلاف ہوتا ہے۔ تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا، اللہ تعالیٰ اس چیز سے بہت بلند ہے جو وہ نقص کی نسبت اور عاجزی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں، کہ اللہ کی مملکت میں اللہ کے حکم کے اور اللہ کی چاہت کے برخلاف بھی کچھ ہو، تو یہ تو ایسے بادشاہ کی نشانی ہے کہ جس بادشاہ کی رٹ ہی قائم نہیں ہوتی اور جس کی گرفت اپنی مملکت پر کمزور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس بات سے بہت بلند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کی پھر دو قسمیں ہیں، اس بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کا ارادہ کونیہ ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا ارادہ شرعیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ کونیہ ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کو وہ اس کام کا ہونا اللہ تعالیٰ اس میں راضی بھی ہو، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ شرعیہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کام سے راضی بھی ہوتا ہے۔ اور جو انسان کے تمام تر اعمال ہیں، انسان کا وجود ہے، اس کا ارادہ ہے، اس کے افعال ہیں، یہ تمام کے تمام اللہ کی مشیت ہی کے ذریعے وجود میں آتے ہیں۔ المرتبۃ الرابعہ، اور چوتھا مرتبہ علم، کتابت اور مشیت کے بعد تقدیر کا چوتھا مرتبہ ہے الخلق، کہ اب اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو پہلے سے اس کے علم میں ہے، جس کو اس نے لکھ رکھا ہے، جس کا اس نے ارادہ کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کو تخلیق بھی کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم ایمان رکھتے ہیں اس بات پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ وہ خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس خالق کل شیء یعنی کہ ہر چیز کا خالق اللہ رب العزت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارا بھی خالق ہے اور تمہارے اعمال کا بھی اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے۔ تو بندوں کو پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر اس کے بعد ان کے افعال کو، ان کے ارادوں کو، ان کے اقوال کو، ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام چیزوں کا خالق ہے۔ اس کے بعد مؤلف کہتے ہیں وَهَذِهِ الْمَرَاتِبُ الْأَرْبَعُ شَامِلَةٌ لِمَا يَكُونُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى نَفْسِهِ وَلِمَا يَكُونُ مِنَ الْعِبَادِ، یہ چار مراتب، تقدیر کے یہ چار مرتبے، تقدیر کے یہ چار درجات، یہ اللہ تعالیٰ سے صادر ہونے والے جو امور ہیں ان کے اندر بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح بندوں سے صادر ہونے والے امور کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ فَكُلُّ مَا يَقُومُ بِهِ الْعِبَادُ مِنْ أَقْوَالٍ أَوْ أَفْعَالٍ أَوْ تُرُوكٍ فَهِيَ مَعْلُومَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ وَاللَّهُ تَعَالَى قَدْ شَاءَهَا وَخَلَقَهَا۔ اللہ تعالیٰ کے بندے کے جتنے بھی اعمال ہیں یا بندے کے جتنے بھی اقوال ہیں یا بندہ جن کاموں کو بھی نہیں کرتا، تروک، کسی چیز کو ترک کر دینا، یہ تمام چیزیں پہلے سے اللہ کے علم میں ہیں۔ فَهِيَ مَعْلُومَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى، نمبر 1، مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ، نمبر 2، یہ چیزیں اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہیں، اور وَاللَّهُ تَعَالَى قَدْ شَاءَهَا، ان چیزوں کو اللہ نے چاہا ہے، نمبر 3، وَخَلَقَهَا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی نے ان چیزوں کو تخلیق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یعنی کہ تمہاری مشیت اس سے اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہ لے، یعنی کہ تمہاری مشیت وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر، اس کے ارادہ کونیہ کے بغیر اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کائنات میں کسی چیز کا واقع ہونا، کسی چیز کا وقوع پذیر ہونا، وہ بندے کی مشیت کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن بندے کی مشیت وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے آزاد یا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مخالف نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ کام ہو اور یہ اس کی مملکت میں ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے ان چاروں مراتب کا تعلق جو ہے وہ بندے کے تمام تر اقوال کے ساتھ، تمام تر افعال کے ساتھ، اور بندہ جن کاموں کو ترک کرتا ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَلَكِنَّنَا مَعَ ذَلِكَ، اب مؤلف ایک اور بات کرتے ہیں جو کہ بڑی اہم بات ہے، کہتے ہیں وَلَكِنَّنَا مَعَ ذَلِكَ نُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لِلْعَبْدِ اخْتِيَارًا وَقُدْرَةً بِهِمَا يَكُونُ الْفِعْلُ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ایمان رکھتے ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار اور قدرت دے رکھی ہے کہ جن کے ذریعے بندہ اپنا فعل کرتا ہے، یعنی کہ بندے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار اور قدرت دے رکھی ہے۔ ہم ان جبریہ کی طرح یہ بات نہیں کہتے کہ جن کی نظر میں انسان کی جو حرکت ہے وہ انسان اس پر مجبور ہے، اور وہ درختوں کے پتوں کے سرسرانے کی طرح یا رعشہ زدہ ہاتھ کے کانپنے اور کپ کپانے کی طرح ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بندہ اپنے اعمال اور افعال کا ارادہ کرتا ہے، اس کو چاہتا ہے، اسی لیے ان اعمال کی نسبت اس کی طرف ہوتی ہے، اسی لیے ان اعمال پر اس کے لیے جزا اور سزا بھی ہوتی ہے، لیکن بندے کی یہ مشیت، بندے کی یہ چاہت وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تابع ہوتی ہے۔ والدلیل علی ان فعل العبد باختیارہ وقدرتہ امور،
اب مؤلف یہ بات ذکر کریں گے کہ ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بندے کا فعل وہ بندے کے اختیار اور بندے کی قدرت سے ہوتا ہے۔ پہلی بات ہم نے یہ کہی کہ بندے کا فعل وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات ہم نے یہ کی کہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے قدرت اور ارادہ بھی دیا ہے۔ اب اس کی کیا دلیل ہے؟ مؤلف کہتے ہیں الاول، پہلی دلیل وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، وَقَوْلُهُ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً۔ اب پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شئتم، جیسا تم چاہو، مشیت کی نسبت مخلوق کی طرف کی ہے، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اللہ تعالیٰ نے ارادے کی نسبت ان لوگوں کی طرف کی ہے۔ تو فَأَثْبَتَ لِلْعَبْدِ إِتْيَانًا بِمَشِيئَتِهِ وَإِعْدَادًا بِإِرَادَتِهِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے پاس مشیت اور بندے کے پاس بھی ارادہ موجود ہے۔ الثانی، دوسری دلیل اس بات پر کہ بندے کے پاس بھی اختیار اور قدرت ہے، مؤلف فرماتے ہیں توجیہ الامر والنہی الی العبد، اللہ تعالیٰ نے بندے کو حکم بھی دیے ہیں اور منع بھی کیا ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ اخْتِيَارٌ وَقُدْرَةٌ لَكَانَ تَوْجِيهُ ذَلِكَ إِلَيْهِ مِنَ التَّكْلِيفِ بِمَا لَا يُطَاقُ، اور اگر بندے کے پاس کوئی قدرت اور اختیار ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا بندے کو حکم دینا، بندے کو منع کرنا، اس کا کیا معنی باقی رہ جاتا ہے؟ یہ تو تکلیف بما لا یطاق ہے، یعنی کہ ایسی چیز کے ذریعے بندے کو ایسی چیز کا مکلف بنا دینا جو اس کی طاقت میں ہی نہیں ہے۔ وَهُوَ أَمْرٌ تَأْبَاهُ حِكْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَرَحْمَتُهُ وَخَبَرُهُ الصَّادِقُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور اللہ تعالیٰ بندے کو ایسے کام کا مکلف بنا دے جو بندے کی استطاعت اور طاقت میں ہی نہ ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بھی خلاف ہے، اس کی رحمت کے بھی خلاف ہے، اور خود اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس خبر کے بھی خلاف ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جاندار کو اس کی طاقت سے، کسی بھی مکلف کو، ایسا بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کی طاقت سے اور استطاعت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتا۔ الثالث، تیسری چیز، تیسری دلیل اس بات پر کہ بندہ بھی ارادہ اور قدرت رکھتا ہے، وہ یہ ہے مدح المحسن علی احسانہ وذم المسیء علی اساءتہ واثابۃ کل منہما بما یستحق ولولا ان الفعل یقع بارادۃ العبد واختیارہ لکان مدح المحسن عبثا وعقوبۃ المسیء ظلما واللہ تعالی منزہ عن العبث والظلم۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھا کام کرنے والے کی مدح کرتا ہے، برا کام کرنے والے کی مذمت کرتا ہے، اور دونوں کو ان کے عمل کا بدلہ بھی دیتا ہے۔ اگر کوئی چیز بھی بندے کے ارادے سے اور بندے کے اختیار سے ہوتی ہی نہ ہوتی تو اچھا کام کرنے والے کی تعریف کا کیا مقصد تھا؟ وہ تو ایک فضول کام ہوتا، اور برا کام کرنے والے کو سزا دینا وہ تو ظلم ہوتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ عبث، ایک فالتو کام کرنے سے، اور ظلم، کسی کو اس کام کی سزا دینے سے کہ جو اس کے اختیار میں ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ تو اس عیب سے منزہ ہے، اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے۔ الرابع، چوتھی چیز جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بندے میں بھی قدرت اور ارادہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان اللہ تعالی ارسل الرسل مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل ولولا ان فعل العبد یقع بارادته واختیارہ ما بطلت حجته بارسال الرسل۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اور رسولوں کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی صورت میں خوشخبری سنا دیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی صورت میں خبردار کر دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ پر مخلوق کو کوئی حجت اور بہانہ مخلوق کے پاس اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں باقی نہ رہ جائے، کہ مخلوق کل کو اللہ تعالیٰ کو یہ کہے کہ بھئی ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کو بھیج کر مخلوق کی حجت کو منقطع کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کے پاس ارادہ اور قدرت موجود ہے، مخلوق کے پاس ارادہ اور قدرت موجود ہے، تبھی تو ان کی حجت منقطع ہو گئی اور ان کا بہانہ جو ہے وہ اب چل نہیں سکتا، ان کا بہانہ زائل ہو گیا۔ الخامس، پانچویں دلیل، ان کل فاعل یحس انہ یفعل الشیء او یترکہ بدون ای شعور باکراہ،
فهو يقوم ويقعد ويدخل ويخرج ويسافر ويقيم بمحض إرادته ولا يشعر بأن أحدا يكرهه على ذلك بل يفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره. ہر کام کرنے والا وہ یہ چیز خود محسوس کرتا ہے کہ وہ کوئی کام کرتا ہے، کسی کام کو چھوڑتا ہے اور اسے کوئی مجبور نہیں کر رہا ہوتا، وہ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، داخل ہوتا ہے، نکلتا ہے، سفر کرتا ہے، قیام پذیر ہوتا ہے، یہ سب کام وہ اپنے ارادے سے کرتا ہے، اور وہ بالکل بھی یہ چیز محسوس نہیں کرتا کہ کوئی اس کو اس پر مجبور کر رہا ہے، بلکہ انسان واقعی طور پر اس چیز میں فرق کر سکتا ہے کہ جب وہ کوئی کام اپنے ارادے سے کرتا ہے اس میں، اور جب کوئی چیز وہ کسی کے مجبور کرنے پر کرتا ہے تو انسان اس میں فرق کر سکتا ہے۔ تو کوئی عمل کرنے والا بھی یہ محسوس نہیں کرتا کہ اس کو کوئی کام کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ ہر کام اپنے ارادے اور اپنی اختیار کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ فَرَّقَ الشَّرْعُ بَيْنَهُمَا تَفْرِيقًا حُكْمِيًّا فَلَمْ يُؤَاخِذِ الْفَاعِلَ بِمَا فَعَلَهُ مُكْرَهًا عَلَيْهِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی، شریعت نے بھی ان دونوں چیزوں کے درمیان فرق کیا ہے، اور شریعت بھی کسی بھی فاعل کا اس چیز پر مواخذہ نہیں کرتی کہ جو کام اس نے حالت اکراہ میں کیا ہو، جو کام اس نے زبردستی مجبوراً کیا ہو، شریعت اس کام پر بندے کا مواخذہ نہیں کرتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد کفر کرے گا اس کو تو ہم پکڑیں گے، سوائے وہ شخص کے جس کو مجبور کر دیا گیا ہو کفر بکنے پر، کفر کہنے پر اور کفر کا عمل کرنے پر، حالانکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ وضع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے میری اس امت پر سے خطا، نسیان، غلطی ہو جانا، بھول چوک اور جس چیز پر ان کو مجبور کر دیا جائے، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے میری امت سے رفع کر دیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ اختیار اور قدرت رکھتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ بندہ بالکل مجبور ہے۔